لیکچر 11ویں جماعت کے لیے، اور اس میں ہم پڑھیں گے ایک یادگار وصیت جو جواہر لال نہرو کی کتاب سے لیا گیا ہے، یا انہی کا لکھا ہوا یہ سبق ہے جو آپ کے سیلیبس میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کمپلیٹ کر لیے کچھ سبق یا لیسن، حاتم کی سخاوت، ایک کہانی، الیکشن، گلاب، اور آج ہم 5واں سبق جو ہے اس نثر کا حصہ جو ہے اس کا پڑھیں گے، ایک یادگار وصیت پر جو مشتمل ہے۔ باقی سوالات بھی ہیں، وہ بھی کمپلیٹ کریں گے ہم اس موضوع کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ اس لیسن کا لکھیں گے، اس کا لیکچر آپ لکھیں گے اور میں یہاں اپلوڈ وہ کروں گا اس لیکچر کو یوٹیوب یا اس ویڈیو میں۔ ایک یادگار وصیت کا خلاصہ لکھیے۔ پہلے ہم الفاظ معنی، چونکہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کچھ الفاظ معنی وہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ لفظ معنی کچھ چند ہی دیے گئے ہیں، شاید یہاں پہ کم ہے، تو آپ اپنی کتاب پر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ الفاظ معنی کچھ چھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ 2-4 ہیں۔ ابدی، ہمیشہ، ابدی نیند سونا، ہمیشہ کے لیے نیند سو، جس سے موت کو کہتے ہیں۔ جنتا، رعایا، لوگ، جنتا بولتے عوام کو، لوگوں کو، جو ہندی لفظ جنتا لفظ عموماً ہندی میں ہوتا ہے۔ انمول، قیمتی، بہت قیمتی۔ انمول جس کا مول نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قیمتی ہے۔ مہا ساگر، بڑا سمندر، مہان ساگر، مہان ساگر ہوتا ہے بڑا سمندر جو بولتے ہیں، عربین سی یا باقی جو بڑے کو مہان ساگر بولتے ہیں، یا بیچ میں جب سمندر جو سینٹر اس کو بھی مہان ساگر بولتے ہیں۔ کہیں پہ ہم سمندر میں پہنچتے ہیں تو بہت آس پاس سب سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے، مطلب ہزاروں کلومیٹر تک کچھ نہیں ہے، ہزاروں میلوں تک کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مہان ساگر ہے یہاں پہ۔ تو اب ہم خلاصہ اس کا جو ایک یادگار وصیت، اس کا خلاصہ ہے، لکھنا اس طرح ہے۔ جواب آپ لکھیں گے اور پھر نقطے ڈالیں گے، پھر لکھیں گے یہ سبق پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک یادگار وصیت پر مشتمل ہے۔ اس میں پنڈت جی اپنے اہل وطن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اہل وطن یعنی ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کے عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے دیش کی جنتا نے اتنا پریم دیا کہ میں چاہے کچھ بھی کروں وہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا، بدل نہیں ہو سکتا یا بدلہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہو سکتا جو میرے دیش نے مجھے دیا۔ اگر میں سب کچھ کروں یا جو بھی کچھ میں کروں وہ اس کا بدل نہیں ہو، ایک چھوٹے سے حصے کا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا کی نہیں جائے، چونکہ سوشلزم سے وابستہ تھے، تو اس وجہ سے نہرو نے پہلے ہی کہا کہ رسمیں میں نہیں مانتا ہوں، یہ جو ہم نے فضول رسمیں اپنائی ہیں ان کو ترک کیا جائے جب میں مروں، یا جب جواہر لال نہرو مر جائے تو انہوں نے کہا تھا میں جہاں مروں مجھے وہیں جلا دیا جائے۔ جلانا تو ان کے در میں بھی، اور باقی جو پروگریسو یا جو سوشلزم سے وہ بھی کہتے ہیں کہ جلا دے، اور میری راکھ کو الہ آباد بھیج دیا جائے، راکھ کو الہ آباد بھیج دیا جائے۔ الہ آباد جہاں کے رہنے والے تھے، حالانکہ کشمیری نجار تھے، اور بعد میں ان کے آباء اجداد الہ آباد میں جا بسے تھے، اور اس میں سے مٹھی بھر حصہ گنگا میں بہا دیا جائے، اور اس کے ایک بڑے حصے کو ہوائی جہاز میں لے کر ان کھیتوں میں بکھیر دیا جائے جہاں بھارت کے کسان محنت و مشقت کرتے ہیں، تاکہ وہ بھارت کی مٹی میں مل جائیں۔ باقی حصہ جو ہے وہ ایک حصہ تو گنگا میں بہا دیا جائے، مٹھی بھر حصہ، اور باقی جو ہیں جو راکھ کا، جب اس کو جلانے کے بعد جو راکھ ہو جائے گی اس کے جسم کو یا باقی جو، تو اس کو بھارت کے کسان محنت مشقت جا کر کھیتوں میں بکھیر دیا جائے، وہ کھیتوں میں بکھیر دیا جائے، جو کھیت ہوتے ہیں جہاں جیسے یہاں پہ کھیت ہوتے ہیں، دان کا کھیت یا باقی جو کھیت ہوتے ہیں، مکی یا راجما یا باقی بہت سارے کھیت ہوتے ہیں، اور باغ ہوتے ہیں، باغ تو مختلف ہوتے ہیں، کھیت عموماً بولتے ہیں جس میں یہ پودے اگتے ہیں یا جو کھانے کی چیزیں، دالیں یا دان کی کھیتیں، باہر گیہوں کی کھیتیں
गेहूं के खेत होते हैं और गन्ना के भी खेत होते हैं, या बाकी चीजों के भी कुछ खेत होते हैं, अरहर के खेत बखेर दिया जाए। जहां भारत के किसान मेहनत मशक्कत करते हैं, सारी सही बात है, ताकि वो भारत की मिट्टी में मिल जाए, और वतन की खाक में मेरी मिट्टी मिलकर हिंदुस्तान का अब्दी हिस्सा बन जाए। और वतन की मिट्टी, जो वतन की खाक है, उसमें उसकी मिट्टी मिलकर, जवाहरलाल नेहरू की मिट्टी मिलकर जो राख हासिल हुई है, उसी को कहते हैं हिंदुस्तान का अब्दी हिस्सा बन जाए, और हिंदुस्तान की ये सरजमीन का हिस्सा बन जाए। वाकई में गंगा में राख बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि ये नदी हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है। गंगा में जो राख बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं, बल्कि किस वजह से है, बल्कि ये नदी हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है। इस वजह से है, किसी मजहबी ख्याल नहीं है, बल्कि इस वजह से कि ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है, बहुत पुरानी तहजीब की निशानी है गंगा। तो ये इसका खुलासा है, थीम भी है, थोड़ा मुख्तसर है, तो इतना आप कुछ ज्यादा जानते हो या आपने जो पढ़ा हो लेसन सबक, आप उसमें कुछ इजाफा भी कर सकते हैं। तो ये खुलासा हो गया। जाहिर सी बात है कि आप डिटो वर्ड कुछ याद नहीं रहते, तो आप जरूरी नहीं कि यही जुमले लिखें, ये भी याद करना है, क्योंकि इस लेवल पे आप खुद ज्यादा नहीं लिख सकते, चाहे उर्दू अंग्रेजी, आपके पास वो वोकैबलरी नहीं है, इसलिए सवालात लिख पाने पड़ते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें कि सवालात को ऐसे ही प्रिपेयर करें, याद करें, और जुमले सही लिखें, इमला का ख्याल रखें, ग्रामर का ख्याल रखें। जबान का मसला ये होता है, जबान अदब सीखने का, जो मैंने क्लास में भी बताया है कि इन चीजों का ख्याल रखा जाए। अगले लेक्चर में हम बाकी सवालात करेंगे। शुक्रिया।